ننگے سر چلنا نبی علیہ السلام کسی روایت میں ثابت نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام تو پگڑی کے نیچے ٹوپی رکھتے تھے اور اس کے اوپر پگڑی جو ہے وہ باندھتے تھے، اتنا اہتمام تھا نبی علیہ السلام کے ہاں۔ بلکہ آثار میں تو اس سے بھی آگے مسئلہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد ربیہ تھے، ربیہ کی مجلس میں ہم 30 ساتھی ہوتے تھے اور سب کے سب پگڑی کے ساتھ ہوتے تھے، کوئی بھی برہنہ نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھی ہیں ان کا عبدالعزیز بن عبد المطلب، وہ مسجد میں آئے، سوئے اتفاق یہ کہ ان کے سر پر پگڑی نہیں تھی، ڈھپا ہوا نہیں تھا، تو ان کے والد نے شدید انکار کیا اور برا یعنی سخت لفظ ان کے بارے میں کہ تم برہنہ سر لے کے مسجد میں آ گئے ہو، نکلو مسجد سے، ٹوپی پہن کے آؤ، سر پہ کپڑا رکھ کے آؤ، یعنی ان کو ڈانٹا انہوں نے، یعنی اور پھر کہا کہ تم مسجد میں بغیر پگڑی کے آ رہے ہو۔ یہ خیر القرون کا دور ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تابعین میں، اتباع التابعین میں کیا پوزیشن تھی سر ڈھانپنے کی۔ ہمارے ہاں یہ اب ریت بن گئی ہے مغرب کے تناظر میں سر کو ننگا رکھنے کی۔ سر ڈھانپنے کے بارے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خیر القرون کے دور میں معاشرے میں اور مسجد میں آنے کے لیے سر ڈھانپنے کی اہمیت کیا تھی۔ بلکہ اگر ہم تھوڑا سا اپنی اسی بر صغیر کی تاریخ میں جائیں، بلکہ اس سے بھی پہلے میں آپ کو ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے صاحب فتویٰ بزرگ ہیں، میں لفظ صاحب فتویٰ بزرگ بولتا ہوں، جو اساتذہ ہیں، اساتذہ علم ہیں، کبھی آپ نے ان کو ننگا سر دیکھا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو پھر اعتبار صاحب فتویٰ اور صاحب استاد کا علم کا ہے۔ بازار میں چلنے پھرنے والے اگر ہمارے جیسے کمزور عمل والے ہیں تو پھر ان کی عمل وہ ہمارے لیے باعث نمونہ نہیں ہے۔ ہمارے بر صغیر کی تاریخ کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے۔ آپ نے شاید دیکھے ہوں گے سید سلیمان ندوی، حتیٰ کہ نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سب کے سر ڈھانپے ہوئے ہیں، کسی کی تصویر کو آپ کے سر ننگا نہیں دیکھیں گے۔ صرف اگر آپ ننگا دیکھیں گے تو ایک آدمی ہے مولانا عبید اللہ سندھی۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے احتجاجاً سر سے پگڑی اتار دی تھی کہ انگریز نے ہمارے ملک پہ قبضہ کر کے ہماری پگڑی اتار دی ہے، اب میں یہ پگڑی سر پہ اس وقت باندھوں گا جب انگریز کو یہاں ملک سے نکال لوں گا۔ جی یہ ہمارے یعنی گویا کہ پگڑی ویسے بھی ہمارے ماحول اور معاشرے میں عزت کا باعث سمجھی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار جس نے پاؤں پہ پگڑی رکھ دی اس کے بعد پیچھے کیا رہ گیا، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں اپنی پگڑی اتار دی ہے۔ المیہ اور ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ مغرب کی نکالی میں۔